Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Myself Ejaz Ahmad Gane from MS Clarus. Today it is 10th of July 2020. It is class 8th and our today's topic is glossary. پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم جو لیسن پڑھ رہے تھے اس کا ٹائٹل تھا رستم اینڈ سہراب. بڑی دلچسپ کہانی تھی. because Rustam was a great soldier of Persia and he was called the shield of Persia and nobody dared ultimate Persia in his presence. تو اس کو پڑھنے میں ہمیں تقریباً 4 دن لگے. آج ہم اس کی گلوسری ہے، ٹف ورڈز جو ہیں، اس کے جو ڈیفیکلٹس ورڈز ہیں، تو میں نے اپنے لیول پر ٹرائی کی ہے، کوشش کی ہے. ان ورڈز کو میں نے نکالا ہے کتاب سے، جو ہم نے پڑھا، یہ لیسن اس سے نکالا ہے. اینڈ ان دس ٹاپک آئی ول ٹرائی ٹو میک انڈرسٹینڈ دیز ورڈز ٹو یو. پہلے تو میں نے یہاں پہ ورڈ لکھا ہے، ورڈز، دوسرا اس کی میننگ، تیسرا جو میں نے لکھا ہے اس کی اردو میں میننگ کیا بنتی ہے. شاید اس میں سے کچھ ایسے بھی ورڈز ہوں گے جو آپ پہلی بار سن رہے ہوں، تو آپ کے لیے کام اور آسان ہو جائے گا. اگر آپ اس لیسن کو خود بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو ورڈز ہیں اگر آپ کو ان کی میننگ پتہ چل جائے تو اس کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی. گلوسری ہر لیسن جو ہم پڑھتے ہیں، چاہے پوئم ہو، چاہے کوئی سٹوری ہو، کوئی ورس ہو، تو وہاں پہ گلوسری دی ہوتی ہے آخر پر اس لیسن کے. جہاں پر ایکسرسائز یہ جب کنکلوڈ ہو جاتا ہے لیسن تو وہاں پر گلوسری ہوتی ہے. گلوسری کیا ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وضاحت کرنی ہوتی ہے، ورڈز کی توسیع کرنی ہوتی ہے. ویکیبلری آف ورڈز ریکوائرنگ ایلوسیڈیشن، اس کو گلوسری اسی کو کہتے ہیں. تو آج ہم یہ جو ورڈز ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، ان کی میننگ جاننے کی کوشش کریں گے. تو پہلا ورڈ جو میں نے یہاں پر لکھا ہے، انویڈ. جو یہ سب ورڈز ہیں جو ہم نے لیسن پڑھا ہے، اس لیسن میں سبھی ورڈز جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں اس میں ایگزسٹڈ ہیں. پہلا جو ہے انویڈ، اس کے کیا معنی ہیں؟ ٹو اٹیک، ٹو وائلیٹ، جیسے اردو میں کہیں گے چڑھائی کرنا. تو اسی طرح جو دوسرا ورڈ میں نے لکھا ہے شیلڈ، اس کے جو معنی بنتے ہیں، میننگ جو بنتی ہے، این آرمر فار ڈیفینس، ڈھال حفاظت کرنا. جیسے وہ گول سا ہوتا ہے جو جنگ میں پہلے جو تلواروں سے جنگ کی جاتی تھی، وہاں پر تلوار اور ایک شیلڈ ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ گول بڑا سا توا سا، اس کو شیلڈ کہتے ہیں. ایک قسم کا وہ سمجھو ہتھیار ہے جس سے جو لڑاکو ہے، جو فوجی ہیں، جو جنگ لڑتے ہیں، وہ تلوار کے ساتھ ساتھ ایک شیلڈ بھی رکھتے ہیں تاکہ جو وار ان پر ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اس کو شیلڈ کہا جاتا ہے. تو اسی طرح فیٹس، اور ایک ورڈ ہے ناٹ ورتھی ایکٹ. ناٹ ورتھی ایکٹ اے ٹرک گریٹ سکل. یہ اردو میں اس کا بہادری کا کام یا کار عظیم کہا جاتا ہے. فیٹس جو ہے ایک چالاکی ہے، ایک ٹرک ہے، یا ایک بہت بڑا ہنر ہے اردو میں جس کو ہم ہنر کہیں گے. تو اس کے معنی یہ ہیں ناٹ ورتھی ایکٹ، ایک ایسا کام جو بہت ہی بڑا کام کہلائے، کار عظیم جس کو ہم کہتے ہیں، بہت ہی بلند درجے کا کام. تو اسی طرح ہے سوارڈ مین شپ. سوارڈ مین شپ، یہ سوارڈس مین شپ ہے، یہ سوارڈس مین شپ. اس کے معنی ون سکلڈ ان دا یوز فل آف سوارڈ، جس کا کافی ہنر ہو، جو تلوار چلانا جانتا ہو، جو لڑاکو ہو، تلوار باز ہو، تیگ زن ہو، جس کو ہم اردو میں تلوار باز یا تیگ زن کہتے ہیں. تو اسی طرح اور ایک ورڈ ہے ڈسٹینٹ. ڈسٹینٹ کی کیا میننگ ہے؟ سپریٹ، الگ ہونا، ریموٹ، ریزروڈ. یہاں پر 3 میننگس میں نے اس کی لکھی ہیں. تو اردو میں اس کو آپ
فاصلے، دور یا فاصلہ یا علیحدہ، سیپریٹ، اس کے معنی جو بنتے ہیں. ڈسٹینس جس کو ہم دوسرا ورڈ جس کا ہے ڈسٹینس، تو اس کے بھی تقریباً یہی معنی بنتے ہیں. تو ڈسٹینٹ کے بھی یہی مانتے ہیں، علیحدگی اختیار کرنا، علیحدہ ہونا. تو اسی طرح ہے اور ایک ورڈ ڈان، ڈھان، بگننگ، ٹو بی ویزیبل، شروعات کرنا، کسی چیز کو شروع کرنا. اردو میں کہیں گے شگفتہ ہونا، فجر بھی کہتے ہیں اس کو، جوانی بھی اس کو کہتے ہیں. تو انگلش میں انگلش ٹو انگلش جو اس کی میننگ بنتی ہے بگننگ. بگننگ مینس ٹو سٹارٹ، بگننگ مینس شروع کرنا. ٹو ویزیبل، ٹو بی ویزیبل، جو ہمیں چیز نظر آئے، جس کو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اس کو ویزیبل کہتے ہیں. بریک آف دا ڈے اس کا اور ایک معنی بھی بنتا ہے. اسی طرح اور ایک ورڈ ہے ہیسٹلی. ہیسٹلی ٹو ایکسپیڈائٹ، سپیڈلی، جلدی کرنا، یا کوئی کام جلدی سے جب ہم کرتے اس کو کہتے ہیں ہیسٹلی. جلدی کرنا، پھرتی سے کرنا، یا کوئی کام چالاکی سے کرنا، جلدی سے کرنا، اس کو ہیسٹلی کہتے ہیں. تو انگلش میں اس کو سپیڈلی یا ٹو ایکسپیڈائٹ، اس کے جو میننگ ہے، میننگ بنتی ہے. تو اسی طرح ہے ریش. ریش بھی ہو گیا، اس کی جو میننگ بنتے ہیں انگلش میں اٹ از ہیسٹی، جلد باز، بے تحمل. بے تحمل ہو گیا جو صبر نہ کرتا ہو، بے صبر جس کو ہم کہیں گے، جلدی جو ہر کام میں جلدی کرتا ہے اس کو بے تحمل کہتے ہیں. تو اس کے معنی جو بنتے ہیں انگلش ٹو انگلش دیٹ از ریش، اٹ از انگلش میننگ از یعنی ہیسٹی. اسی طرح ہمارا اور ایک ورڈ ہے دیٹ از تھاٹ لیس. تھاٹ لیس مینس ارسپانسبل، غیر ذمہ دار، سرفراز جس کو ہم کہیں گے اردو میں. تو اسی طرح بے پرواہ، بغیر دماغ. اس کے کئی معنی بنتے ہیں اردو میں، لیکن اس کا جو تھاٹ لیس جو انگلش ٹو انگلش اس کی میننگ بنتے ہیں دیٹ از ارسپانسبل. اسی طرح آما، اس کی واٹ از دا میننگ آف آما؟ ڈیفینسو کورنگ، ڈیفینسنگ کورنگ وور ان فائٹنگ. ڈیفینسو کورنگ جو جنگ میں جو سپاہی ہوتے ہیں اس کے جسم کے اوپر پر وہ ایک قسم کے وہ لباس ہوتے ہیں جو تلواروں کے وار، جو تیروں کے وار وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو سہ لیتا ہے. تو اس کو آرمر کہتے ہیں. اس کو بھی ڈال کہتے ہیں. زردہ بکتر اس کو کہتے ہیں اردو میں، ڈال بھی کہا جاتا ہے. تو اسی طرح ایک اہم ورڈ ہے اس میں جو بک میں ہم نے پڑھا ہے اس لیسن میں، اسٹیگز فٹ. اسٹیگز فٹ، فٹ لائک میل ریڈ ڈیئر. 12 سنگا جس کے جو 12 سینگ ہوتے ہیں، ایک قسم کا ڈیئر ہے، ہرن ہے، اس کے 12 سینگ ہوتے ہیں. پایا، 12 سنگا پایا اس کو کہتے ہیں 12 سنگا کا پایا، یعنی اس کے جو پیر ہوتے ہیں وہ بڑے بولتے ہیں. اسٹیگز فٹ مینس 12 سنگا کا پایا. تو اس کا دوسرا بھی اردو میں اس کی دوسری بھی میننگ بنتی ہے قیام گاہ یا مرحلہ بھی اس کا اردو میں اس کا معنی بنتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے جو اس کے جو معنی بنتے ہیں لیسن کے اعتبار ان دا کنٹیکسٹ آف دا لیسن جو ہم نے پڑھا، تو یہاں پر اس کے جو معنی بنتے ہیں فٹ لائک میل ریڈ ڈیئر، جو پایا ہے، جو پیر ہے، جیسے ریڈ میل ڈیئر جو ہوتا ہے، جو ہرن ہوتی ہے. میل جو نر میل ہوتا ہے، اس کے جو پایا ہوتے ہیں، اس کے جو پیر ہوتے ہیں کافی بڑے ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں. تو اس کے معنی یہی یہاں پر یہی بنتے ہیں. تو اسی طرح ہے لانگنگ ہارٹ. اس کے جو معنی بنتے ہیں انگلش ٹو انگلش اٹ از میننگ از ایکسٹریم ڈیزائر، زبردست خواہش. جب ہم کسی چیز کو زبردست چاہیں گے، کسی چیز کو ہم زبردست پانے کی خواہش ہوگی، تو اس کو ہم کہیں گے ایکسٹریم ڈیزائر سیمپل انگلش میں. تو اس کی جو ورڈ، اس کا جو ورڈ ہے لانگنگ ہارٹ، اس کی جو میننگ بنتے ہیں انگلش ٹو انگلش دیٹ از ایکسٹریم ڈیزائر. تو اسی طرح ہم نے یہاں پر ایک ورڈ پڑھا لیسن میں اننروڈ. اننروڈ ٹو بیکم نروس. جب کوئی نروس ہوتا ہے، ڈر، خوف کے مارے، ڈر کے مارے کانپنے لگتا ہے، تو اس کو نروس ہونا کہتے ہیں. تو اننروڈ ہو گیا ٹو بیکم نروس، خوف اور ڈر کے مارے سے جب کپ کپی سی چھا جاتی ہے تو دیٹ از کالڈ نروس ان انگلش. تو اسی طرح ہے پیسڈ. پیسڈ
ٹو گو انٹو جس کو ہم اردو میں کہیں گے ٹو میک اے ہول، یعنی کہ ایک سراغ بنانا، چھید کرنا، سراغ بنانا. جیسے رستم نے یا پرپور ہم جب جاتے رستم نے تلوار سہراب میں ڈالی تھی، وہاں پر ایک چھید ہو گیا، تو وہاں پر اس ورڈ کا استعمال ہوا ہے. تو ٹو گو انٹو، اس کے جو معنی بنتے ہیں انگلش میں ٹو گو انٹو اور ٹو میک اے ہول. تو اسی طرح اور ایک ورڈ ہے سلین. سلین ہو گیا کلڈ سڈنلی، اچانک کسی کو مار دینا، کسی کا قتل کر دینا. دیٹ از کالڈ سلین. کلڈ سلین مینس کلڈ سڈنلی. اس کی جو میننگ ہے انگلش میں دیٹ از کلڈ سڈنلی، مارنا یا بے دردی سے قتل کرنا، دیٹ از کالڈ سلین. تو اسی طرح اور ایک ورڈ ہے کامبیٹ، اے فائٹ لڑنا، کانٹیسٹ ٹو اپوز مخالفت کرنا، لڑنا، مقابلہ کرنا، لڑنا، بڑھنا. تو اس کے جو معنی بنتے ہیں کمبیٹ کے ان انگلش، اے فائٹ، کنٹیسٹ اور ٹو اپوز مقابلہ کرنا. تو اسی طرح اور ایک ورڈ ہے ہمارے پاس جو ہم نے اس لیسن میں پڑھا ہے ان دا فیملی وے. اس کی جو معنی بنتی ہے، اس کی جو میننگ بنتی ہے دیٹ از ایکسپیکٹنگ اے بیبی مینس پریگننٹ. جو پریگننٹ ہو، جو پیٹ سے ہو، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان دا فیملی وے، اینڈ اٹ از میننگ از ایکسپیکٹنگ اے بیبی. جو پریگننٹ ہو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوگا، تو ایسی حالت میں اس کو کہیں گے ان دا فیملی وے. تو اسی طرح اور ایک ورڈ ہے لاسٹ پر ایونج. واٹ از اٹ از میننگ؟ ٹو پنش سزا دینا، ٹو ٹیک وینجینس انتقام لینا، سزا دینا، کسی سے بدلہ لینا، کسی سے انتقام لینا، کسی کو سزا دینا. اینڈ دس از ان انگلش دس از کالڈ ایونج. اینڈ ان انگلش اٹ از میننگ از ٹو پنش، ٹو ٹیک وینجینس. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا اٹ واز گلوسری. تو آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے. آپ گھر میں بھی تھوڑی پریپریشن کریے گا ان کو سمجھنے کے لیے. تو کل ہم انشاءاللہ اسی لیسن میں ملیں گے، اسی ایکسرسائز میں ملیں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ٹو آل آف یو.